بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تہامہ کی ایک پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بوڑھا ضعیف شخص ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ظاہر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ اس کی آواز جن جیسی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ بوڑھے نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، میں خامہ ہوں، ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاکیس کا بیٹا ہے اور لاکیس ابلیس کا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف 2 پشتوں کا فرق ہے۔ اے خامہ، تم کتنے عرصے سے اس عالم فانی میں بسر کر رہے ہو؟ خامہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی عمر اس دنیا کی ہے بس اس سے کچھ ہی کم میری ہے۔ میں پوری عمر بسر کر چکا ہوں، بس اب کوچ کا وقت نزدیک ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اس وقت میں بچہ تھا۔ میں اس زمانے میں فساد برپا کراتا اور قطع رحمی کی ترغیب دیتا تھا، ٹیلوں پر چڑھ جاتا تھا، لوگوں کا کھانا خراب کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بوڑھا ایسی باتیں کر چکا ہے وہ کتنا برا ہے، اور جو جوان ایسی باتوں پر عمل کرتا ہے وہ کتنا برا ہے۔ بوڑھے نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درگزر کا رویہ اختیار فرمائیے اور ملامت نہ کیجیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور ندامت کے ساتھ توبہ کر چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، میں ان کے ساتھ مسجد نو میں حاضر ہوتا تھا، اور میں نے نافرمان اور سرکش کافروں پر بد دعا کرنے سے ان کو روکنا چاہا تھا۔ میں ہمیشہ اپنی قوم کے حق میں ان کو بد دعا کرنے پر ملامت کرتا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود بھی روتے اور مجھے بھی رلاتے اور فرماتے، یقیناً میں اس پر ندامت کرنے والوں میں سے ہوں اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں اور مجھے نادانوں میں سے کرے۔ میں نے عرض کیا، اے نوح، میں نیک بخت حابیل ابن آدم علیہ السلام شہید کے خون میں شریک تھا، تو کیا آپ اپنے رب کے حضور میری مغفرت میں کوشش فرمائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، اے خامہ، تم نیکی کا ارادہ رکھو اور نیکی کرتے رہو، اور یہ حسرت و ندامت دل سے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے ودیت فرمایا ہے اس کے ذریعے میں جانتا ہوں کہ جس بندے نے ارتکاب گناہ کے بعد صدقے دل سے توبہ کر لی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اب اٹھ اور وضو کر کے 2 گنا نماز پڑھ۔ میں اسی وقت اٹھ کر میں نے نماز پڑھی، اور پھر سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے مجھے آواز دی، اے خوش قسمت خامہ، سجدے سے سر اٹھا، آسمان سے تیری توبہ کی قبولیت آ گئی ہے۔ پھر میں مسلسل 1 سال تک اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر میں پڑا رہا۔ میں سیدنا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی امت کے ایمانداروں کے ساتھ رہا، اور میں ان کو اکثر منکروں اور کافروں پر بد دعا کرنے کا مشورہ دیتا رہا، اور پھر بھی ایسا ہوتا رہا کہ اس زمانے کے سرکشوں کی زیادتیوں پر وہ بھی غمزدہ ہوتے اور مجھے بھی غمزدہ کرتے۔ میں سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت کو باکثرت جایا کرتا، اور میں سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مکان امین میں تھا، اور میں نے حضرت الیاس علیہ السلام سے جنگلوں میں ملاقات کی، اور اب بھی میں حضرت موسیٰ بن عمران سے ملاقات کی، اور آپ نے مجھے توریت مقدس سکھائی اور فرمایا، اگر میرے بعد آنے والے رسول سیدنا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملو تو ان کو میرا سلام پہنچانا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف نیاز حاصل ہو تو میری طرف سے سلام اخلاص پہنچانا۔ راوی کا بیان ہے کہ تہنیت تو سلام کے پیغام کو سنتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھیگنی شروع ہوئیں، اور پیغام کے آخری الفاظ سنتے وقت آنکھیں اشک ریز ہو گئیں، اور آواز گریہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ سلام کے الفاظ یہ تھے، جب تک دنیا کا قیام و بقا ہے، برادران سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو۔ پھر فرمایا، اے حامہ، حق کے امانت ادا کرنے پر تم پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد حامہ نے عرض کیا، اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب تک شریعت موسوی پر عمل کرتا ہوں، جس کی تعلیم بذریعہ توریت مجھ کو صاحب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب میں خامہ کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، معوذتین اور سورہ اخلاص کی تعلیم دی، اور فرمایا،
تم کو جب کوئی خاص حاجت پیش آئے بلا تکلیف میرے پاس آ جانا اور مجھ سے ملاقات اور رابطہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حامہ کی کوئی خبر معلوم نہ ہوئی، اس لیے میں نہیں کہ وہ ہنوز زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں۔